امریکہ اسرائیل ایران جنگ کا 19واں دن شروع ہو چکا ہے۔ جو سب سے افسوسناک خبر وہ علی لاریجانی کو شہید کر دیا گیا، ایک ایسے شخص کو جو پڑھے لکھے شخص تھے، معتدل شخص جو بات چیت پر یقین رکھتے تھے اور ایران کی جو سیاسی ڈھانچے میں اصلاح کے حامی تھے۔ ایسے شخص کو شہید کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا اسرائیل یا امریکہ کو، اس لیے کہ ان کی قیادت کا تو نعم البدل آتا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سپریم لیڈر علی خامنہئی کو شہید کیا گیا اور پوری قوم متحد ہو گئی، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ علی لاریجانی کی شہادت بھی جو ہے وہ ایرانی قوم کو اور مضبوط کرے گی اور یکجا کرے گی، اس سے کہ جو لیڈر کی جو شہادت ہوتی ہے وہ قوم کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ علی لاریجانی جو ہے وہ تہران میں اپنی بیٹی کی رہائش گاہ گئے ہوئے تھے، جہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پہ ان کے ساتھ ان کا جوان سال بیٹا مرتضیٰ بھی لاریجانی وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح شہادتیں پیش کر رہے ہیں، بے خوف ہیں، اور جو پیغام آیا کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جا ملا۔ اور علی لاریجانی جو تھے وہ ایک تجربہ کار سیاستدان تھے، ایک رہنما تھے، سابق سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل رہ چکے تھے، ایران کے جوہری مذاکرات کے مرکزی کردار تھے اور بات چیت پر یقین رکھتے تھے۔ ایک ایسے شخص کو شہید کر دیا گیا جو آپ نے دیکھا کہ جو 19 دن مشکل ترین ایران پر آئے ہیں، اس کے اندر وہ ایک قومی ہیرو کے طور پر ابھرے، اور ان کی شہادت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن جس فخر اور عزت اور غیرت کے ساتھ انہوں نے شہادت جام نوش کی، وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ بھی ہے، اس لیے کہ مشکل حالات ہی میں جو ہے وہ انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اور انہوں نے جو مشکل حالات میں جس طرح اپنے ایکس پر جو پیغام دیا، وہ ہم سب کے سامنے انہوں نے تمام مسلمان امہ کو پکارا، انہوں نے کہا کہ اتحاد کی ضرورت ہے، کوئی آج ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اسی طرح ان کی شہادت کا بھی جو ہے ان کے ایکس پر پوسٹ بھی آئی اس کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی لاریجانی ایک نہایت ہی قابل فخر ایران کے لیڈروں میں ہیں، اور ان کی شہادت جو ہے وہ ایرانی قوم کو ایک نئے حوصلے کی طرف لے کر جائے گی۔ اور انہوں نے بھی امام حسین کے پیروکار ہونے کا پورا ثبوت دیا اور یزید کے آگے نہیں جھکے اور جام شہادت نوش کیا۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی شہادت کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے ایران کی طرف سے۔ لیکن یہ جو قیادت کو نشانہ بنانے کا جو سلسلہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود جو ہے سیاسی ڈھانچہ مضبوط ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو ان کا نظام زندگی ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جو قیادت سمجھ رہی تھی کہ ایران کی موجودہ اسلامی حکومت کی قیادت کو جب ہم نشانہ بنا دیں گے اور ختم کر دیں گے تو اس کے بعد عوام شاید اسلامی حکومت کے خلاف نکل آئے گی، اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ ایران کے لوگ اپنی اسلامی قیادت کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی سیاسی جماعت ہے ریپبلکن، اس کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جو رجیم چینج آپریشن یہ کر رہے تھے وہ تو ناکام ہو گیا، بلکہ الٹا ان امریکہ اور اسرائیل کے اندر ان کے صدور اور وزیر اعظم کے خلاف آوازیں بھرپور طریقے سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس جنگ کے حوالے سے امریکہ میں خصوصی طور پر یہ بولا جا رہا ہے یہ جنگ امریکہ کی نہیں تھی، یہ اسرائیل کی جنگ، ہم کیوں دوسروں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو اس کے اتحادی وہ چھوڑ رہے ہیں، اور امریکہ نے اپیل بھی کی تھی جاپان سے، جنوبی کوریا سے، برطانیہ سے، فرانس سے، اٹلی سے اور چائنا سے بھی مدد جو مانگی تھی کہ وہ اپنائے ہرمز جو 19 دن سے بند ہے اس کو کھولا جائے، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب نہیں آیا۔ اس کی برہمی میں وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے، ہمیں کسی کی اب ان کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ پہلے انہوں نے خود مدد مانگی۔ اور جب فرانسیسی صدر میکرون کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے سے کہا کہ میکرون کے اپنے دن بھی گنے چا چکے ہیں اور وہ عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو وہ غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے فیصلے خود
کر سکتا ہے اور وہ مقابلہ کرے گا۔ پوری دنیا میں جنگی طور پر سب سے بڑی قوت سمجھا جاتا ہے، جس کے بہترین لڑاکا طیارے ہیں، بہترین فوج، اسلحہ، بارود، انٹیلیجنس اور ٹیکنیکلی طور پر ایکوپڈ اس کے فوجی ہوتے ہیں۔ اس کی جو بحریہ ہے وہ بھی دنیا میں مشہور ترین بحریہ ہے، جس کے سب سے بڑے بحری بیڑے ہیں۔ ایران کی جنگ میں بحری بیڑوں کو تیزی کے ساتھ ایران کی سمندری حدود کی طرف بھیجا گیا، اور خوف تھا کہ وہاں سے جو لڑاکا طیارے اڑیں گے وہ تباہی مچائیں گے۔ اس کے اندر ابراہیم لنکن جو بڑا بحری بیڑ ہے، وہ ڈرونز سے ایرانی ڈر گیا اور ایرانی سمندری حدود چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر دور واپس چلا گیا۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا سب سے بڑا بحری بیڑا تھا، جس کو بڑی تیزی کے ساتھ ایران کی طرف بھیجا تھا، یو ایس ایس جیرڈ آر فورڈ، جس کے ٹوائلٹس چوک ہو گئے تھے۔ اب سنا ہے کہ اس کے اندر بھی آگ لگ گئی ہے اور 600 رہائش گاہ جو لوگوں کی تھی وہ متاثر ہوئی ہے۔ 4,500 کے قریب اس کے اندر لوگ تھے، وہ بھی جو ہے وہ جنگ چھوڑ کے جا چکا ہے۔ تو یہ جو بڑے بحری بیڑے تھے امریکہ کے، وہ جو ہوا تھا ان کا، وہ ہوا بھی نکل گیا، وہ بھی ناکارہ ہو گئے، اور ڈرونز، سستے ڈرونز ایران کے جو ہے وہ ان پر بھاری پڑ گئے، اور یہ جو خوف اور بڑے بحری بیڑے تھے، اب جنگ میں بدل چکی ہے جنگ، تو اب ان کا بھی استعمال میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں رہا جس طرح دنیا کہہ رہی تھی کہ امریکہ کا بحری بیڑا ہے۔ سب بدل دیا جنگ نے، نیا سلسلہ آ گیا۔ اب دیکھیں ڈرون سے جو ہے وہ مقابلے ہو رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہماری قوم میں بیداری، غیرت کی علامت بن چکا ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور اس کے بدلے میں جو ہے انہوں نے شدید حملے شروع کر دیے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور تل ابیب میں بیلسٹک میزائل جو ہے وہ سپر سونک میزائل سے حملے شروع کر دیے ہیں ایران نے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دعویٰ کیا تھا اسرائیل نے اور امریکہ نے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی ایٹمی تنصیبات بھی ہم نے ختم کر دی ہیں، میزائل ان کے اڑا دیے ہیں، ان کے جو ذخیرہ تھا ڈرونز کا وہ ختم کر دیا ہے، ملیا میٹ کر دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران مسلسل حملے کرتا جا رہا ہے، اور نئے سے نیا اسلحے کا استعمال اور نئے سے نئے خطرناک میزائل جو ہے وہ داغ رہا ہے خلیجی ممالک سے، جہاں سے بھی امریکی اڈوں سے اس پہ حملہ ہوتا ہے، اور خصوصاً اسرائیل کے شہروں پر اور تل ابیب پر جو ہے وہ بمباری لگاتار جاری ہے، اور اپنے شہداء کا جو وہ بدلہ لے رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جس بہادری کے ساتھ 19 دن گزار دیے ہیں ایران نے، تو اب کہیں نہیں لگتا کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گا، یا ایران جو ہے وہ شکست تسلیم کر لے گا، یا ایران جو ہے وہ اس سے ابنائے ہرمز کا قبضہ لے لیا جائے گا۔ قبضہ ابھی تک موجود ہے، اور ایران امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے وہ ایک خطرناک صورتحال اس نے اختیار کر لی ہے۔ خصوصاً خلیجی ممالک کا جو ہے وہ معیشت بیٹھ گئی ہے، اور ایک پریشانی کا عالم ہے، اس لیے کہ جو خلیجی ممالک میں آپ کو پتہ ہے ٹورزم تھا، ٹورزم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ وہاں پہ جو ہے ایئر لائنز بیٹھ گئی ہیں، مسافر تنگ آ گئے ہیں، ایئرپورٹس بھرے ہوئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں لوگ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے تو ویزے یو اے ای نے بند کیے ہوئے تھے، اور بالکل ویزے نہیں دے رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ حالات کتنے تیزی سے چینج ہو گئے ہیں کہ اب لوگ وہاں پہ جانے کے بجائے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پہ ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے، وہاں پہ تو اور کچھ تھا نہیں، ایک امن بیچ رہے تھے کہ پرامن جگہ ہے اور آپ اپنے جو ہے وہ پیسے لائیں، یہاں پہ کام کریں، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج وہی خلیجی ممالک جو اتحادی تھے امریکہ کے، آج وہ امریکہ کی اس جنگ میں بھی شامل نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور امریکہ نے ہم پہ مسلط کی ہے، اور یہ جنگ فوری بند ہونی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جو خلیجی ممالک سے جو حملے ہو رہے ہیں اور جن کا ہم جوابی حملہ کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ایران پر نہیں امریکہ پہ عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ امریکی جو ان کے فوجی اڈے تھے، اب وہاں سے ان کی فوج چھوڑ کر رہائشی علاقوں میں جا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کی فوج کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ رہائشی علاقوں تک جنگ جو ہے وہ امریکہ لے کر جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے فوجی اب رہائشی علاقوں میں، ہوٹلوں میں چھپتے ہیں، تو ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر جنید
اکبر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ عید کے بعد عمران خان رہائی مومنٹ کا اعلان کریں گے، اور اس کے مرکزی قیادت، صوبائی قیادت اور ڈسٹرکٹ قیادت کا اعلان کریں گے۔ اس کے مرکزی رہنما جو ہے وہ اس کی جو قیادت کریں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کریں گے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی جو آنکھ کی بینائی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا، ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جا رہا، تو حکومت ہمیں دیوار سے لگا رہی ہے۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن ہمیں مذاکرات جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے گلے بھی کیے اور کہا کہ اب جو ہے وہ ہم تحریک شروع کریں گے، اور اس تحریک میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان شامل ہوں گے۔ پاکستانی فضائیہ کی طرف سے کابل میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کے ہسپتال پر جو بمباری کی گئی، جس سے تقریباً 400 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اس پر جو پاکستانی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جو بیان آیا تھا، جس نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ہم نے حملہ کیا ہے، اور وہاں پر کوئی ہسپتال نہیں تھا۔ پی ٹی وی پر باقاعدہ جو میں نے ایکس پر پیغام دیا تھا، افسوس کا اظہار کیا تھا، اس کو بھی ملک دشمن قرار دیا گیا میرے اس بیان کو، اور اس پہ باقاعدہ بحث ہوئی پی ٹی وی پر۔